پچھلے لیسن میں ہم نے ٹاسک بیسڈ لینگویج لرننگ کا طریقہ دیکھا. ابھی اس کے بعد ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں 12ویں نمبر پر دا نیچرل اپروچ. بہت ہی مفید طریقہ ہے یہ بھی. اس کے بارے میں یہاں ہمارے پاس لکھا ہے کہ دس اپروچ stresses the similarities between learning the first and second languages. There is no correction of mistakes. Learning takes place by the students being exposed to language that is comprehensible or made comprehensible to them. The natural approach یعنی قدرتی نقطہ نظر. یہ طریقہ کار اس بات پر زور دیتا ہے کہ پہلی زبان یعنی مادری زبان سیکھنے اور دوسری زبان سیکھنے میں بہت زیادہ مماثلت ہوتی ہے. اس طریقہ کار میں اصلاح پر زیادہ زور نہیں دیا جاتا، بلکہ طلباء کے سامنے سیکھی جانے والی زبان کی ایسی مثالیں لائی جاتی ہیں جو ان کی سمجھ میں آ جائیں یا ان کو سمجھا دی جائیں. یعنی اگر ان کے سامنے کوئی مثال لائی جائے گی جو کہ وہ سمجھ نہیں پا رہے تو ان کو وہ سمجھا دی جائے گی اور اصلاح پر زیادہ زور نہیں دیا جائے گا. اور ہم جانتے ہیں کہ قدرتی طور پر جو ہم نے زبان سیکھی اپنے ماحول میں رہ کر، وہاں ہر چیز کی اصلاح نہیں کی گئی بلکہ خود سے اصلاح ہوتی گئی، کیونکہ ہم مثالوں کو آبزرو کرتے تھے، ان کا مشاہدہ کرتے تھے کہ ہمارے بڑے کس طرح سے بات کر رہے ہیں، اور پھر وہ جملہ اور الفاظ کی ترتیب خود سے ٹھیک ہوتی چلی جاتی تھی. ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں کہ یہ طریقہ کار اس بات پر زور دیتا ہے کہ پہلی زبان یعنی مادری زبان سیکھنے اور دوسری زبان سیکھنے میں بہت زیادہ مماثلت ہوتی ہے. اس طریقہ کار میں اصلاح پر زیادہ زور نہیں دیا جاتا، بلکہ طلباء کے سامنے سیکھی جانے والی زبان کی ایسی مثالیں لائی جاتی ہیں جو ان کی سمجھ میں آ جائیں یا ان کو سمجھا دی جائیں. تو یہ تھا ہمارا دا نیچرل اپروچ کا طریقہ.